ساری قوم کی نظریں نوجوانوں پر ٹکی ہوئی ہیں کہ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اوقات کہاں گزر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ جوانی قیمتی شے ہے میرے بھائیوں۔ اے نوجوانوں، اے گلبرگہ کے نوجوانوں، اے جمعیت کے نوجوانوں، اے شبابان اسلام، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی تعریف، بڑی توصیف کی ہے۔ جوانی کا مرحلہ بڑا پیارا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ بڑا نرالا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ بڑا میٹھا، بڑا پیارا، بڑا جد و جہد والا، بڑا محنت اور بڑی جفا کشی والا وہ مرحلہ۔ ایسے جوانی میں میرے بھائیوں، یہ جوانی، جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، اگر طاقت نہیں تم میں تو پھر نوجوان کیوں ہو۔ جوان کیا کر سکتا ہے؟ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، قوم کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہے۔ جس قوم میں نوجوان اچھے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نیکوکار ہوں، اللہ والے ہوں، اہل اللہ ہوں، میرے بھائیو وہ قوم ترقی کے بام عروج کو چھو لیتی ہے۔ جہاں نوجوان بے عملی کے شکار ہو، جہاں نوجوان بے نمازی ہو، جہاں نوجوان توحید سے ہٹ گئے ہوں، جہاں نوجوان منہج سے ہٹ گئے ہوں، جہاں نوجوان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہوں، وہ قوم برباد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ برادران اسلام، نوجوانوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ نوجوان پوری طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اسلام کے پیغام کو عام کریں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جوانوں کی بڑی تعریف آئی ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کہہ کر نہیں یاد کیا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ صرف اصحاب کہف کہہ کے نہیں یاد کیا، نوجوان کہہ کے یاد کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ نوجوان کیسے نوجوان تھے کہ وہ نوجوان کتنے منہجی نوجوان تھے، وہ نوجوانوں کے اندر توحید کا کتنا جذبہ تھا، وہ نوجوانوں کے اندر شرک سے بچنے کا کتنا جذبہ تھا اور توحید کو پیش کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے، کون؟ اصحاب کہف۔ اللہ قرآن میں ان کی کیا تعریف کیا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ کچھ نوجوان تھے، بے شک انہوں نے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، بادشاہ سے ٹکرائے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے توحید کو بچانے کے لیے میرے بھائیو غار میں جا کر گئے تو غار میں اللہ تعالیٰ نے 309 سال سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو سلا دیا۔ جوانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے غلغلے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں پر قوم کے لوگ تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ کہا کہ ایک نوجوان ہے جو بڑا انقلابی ہے، جو شرک کو برداشت نہیں کرتا، جو شرک کو برداشت نہیں کرتا، توحید کا مت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی حیثیت سے یاد کیا ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ نوجوان وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی فرما برداری میں ہو، لغویات سے بچنے والا ہو، توحید کے راستے پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو۔ ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی اتنی بڑی قدر والی ہے، اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی کسی کو بوڑھا بنا کے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔
جوانی کی عمر اتنی اچھی ہے، جوانی کی عمر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی کسی کو بوڑھا بنا کے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوجوان، حدیث میں آیا بین 30 و بین 30 و 30، فرمایا کہ جب جنت کو جانے والے 30 سال کی عمر یا 33 سال کی عمر کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں جوانوں کو داخل فرمائے گا۔ اگر 80 سال کا بوڑھا بھی انتقال کر گیا، 80 سال کے بوڑھے کو بھی اللہ تعالیٰ نوجوان بنا کر جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے ذکر کرنے والا، مسجد میں اپنا دل لٹکانے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، توحید کے راستے پر چلنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ کرے گا، عرش کا سایہ اس نوجوان پر ہوگا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ آج ہمارے نوجوان کہاں ہے؟ ہمارے نوجوان کہاں ہے؟ ہماری جمعیت کے نوجوان، ہمارے نوجوان میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان میرے بھائیوں، ان کا منہج الگ، جدوں سے بیزاری میرے بھائیوں، قرآن سے بیزاری، حدیث سے بیزاری میرے بھائیوں۔ صبح و شام انٹرنیٹ پر ہیں ہمارے نوجوان، صبح و شام ایسے لوگوں کی صحبت میں ہیں جن کا کوئی منہج نہیں، مشرکین ہے، مبتدعین ہے، بدعتیوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اللہ کے توحید پرستوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عالموں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا بیٹھنا نہیں ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ میرے بھائیوں، کیا عجیب بات ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دیکھو، آؤ صحابہ اکرام کی جوانی کو دیکھو، قرآن مجید کے ان نوجوانوں کو دیکھو جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ نوجوان کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا نوجوان کتنا بگڑ گیا ہے۔ بچے وقت سے پہلے جوان ہونا چاہتے ہیں۔ آج بچوں میں وقت سے پہلے بالغ ہونے کی فکر ہے، ہاتھ میں انٹرنیٹ آ گیا ہے، ہاتھ میں سیل فون آ گیا ہے، اور بوڑھے ابھی جوان بننا چاہتے ہیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، آج کا دور بڑا نازک دور ہے۔ جوانی سے پہلے بچے جوان ہونا چاہتے ہیں، اور بوڑھے ابھی بوڑھے ہونا نہیں چاہتے، ابھی جوان ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی حرکتیں نوجوانوں کی جیسے بوڑھوں کی، بڑھاپے میں بزرگانہ پن نہیں آ رہا ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جوانوں میں بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، وہ بچے میرے بھائیو غلط چیزیں دیکھ کر نیٹ پر، میرے بھائی فحاشی، میرے بھائیو بے حیائی، اور اسی طریقے سے بے شرمی کی چیزیں دیکھ کر آج بچے جوانی سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے امت کا، یہ رونا ہے امت کا، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسے نوجوان تھے، کیسی ان کی جوانی تھی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار فرمائی جو بالکل کتاب و سنت پر چلنے والے، اسلام کے لیے مر مٹنے والے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی حفاظت کرنے والے، زرائی کے دانے کے برابر بھی شرک و بدعات ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر کفار قریش ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب نے اللہ کے نبی کو سمجھانا چاہا، اے بیٹے محمد چھوڑ دو دین کو، تو اے بیٹے اسلام کو چھوڑ دو، لوگ تمہارے دشمن ہو رہے ہیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا، اے چچا جان، اگر یہ مکے والے، اگر یہ مشرکین، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ بت پرستی کرنے والے اگر میرے سیدھے ہاتھ میں، میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھے، اگر میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھے،
اور پھر مجھ سے کہیں کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، ہرگز ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم میری جان جا سکتی ہے توحید کے راستے میں، میری جان جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، کبھی اسلام کو میں چھوڑ نہیں سکتا، فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، آج ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر متزلزل ہو رہا ہے، ہمارے قدم چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے بھائی ڈگمگا جا رہے ہیں۔ توحید پر قائم رہو چٹان کی طرح، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، کہا علامہ نے۔ میرے بھائی آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج مسلمان بگڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیو نوجوانوں کو دیکھو، نوجوانوں کا حال دیکھو، ان کے اندر صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں معلوم، صحابہ کے نام نہیں معلوم، کتاب و سنت کی تعلیم نہیں معلوم، اصل توحید کیا ہے نہیں معلوم۔ میرے بھائیو آج کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیو؟ پہلے صحیح معنی میں منہجی مسلمان، منہجی نوجوان بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ۔ اللہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، تمہیں بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو آج ہم تمام کو صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے والدین بھی اپنے نوجوانوں پر نگرانی رکھنا چاہیے۔ وہاں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک پیپر، تورات کا ایک ورق، تورات کا ایک صفحہ لا کر پڑھنے لگے۔ وہ تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، جس میں رد و بدل کیا گیا، تورات میں رد و بدل ہوا تھا، وہ صفحہ ملا حضرت عمر ابن خطاب کو، وہ لا کر پڑھنے لگے اللہ کے نبی کے سامنے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا، سرخ ہو گیا۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، میرے بھائیو کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عمر ابن خطاب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ کے نبی خطا مجھ سے کیا ہو گئی؟ میں تورات کا پیپر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تورات کا ورق میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتائیے کیا خطا ہو گئی؟ آپ اتنے غضبناک کیوں ہوئے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہوئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جئت اتباعی، اے عمر تم میرے سامنے تورات کا پیپر پڑھ رہے ہو، تورات کا ورق پڑھ رہے ہو، یاد رکھو خدا کی قسم میں قرآن جیسی روشن ہدایت لے کر آیا ہوں، جس کی رات بھی دن کے مانند اجالے والی ہے، روشنی والی ہے۔ ایسی کتاب لے کر آیا ہوں قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات پڑھ رہے ہو۔ ذرا سا پڑھنا بھی نبی کو گوارا نہ ہوا تورات۔ آج مسلمانوں کے گلوں میں تعویذیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں کڑے، مسلمانوں کے میرے بھائی جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے دھاگے، یہ فلاں بابا کا، یہ فلاں بابا کا، یہ فلاں کڑا، یہ فلاں تعویذ ہے۔ میرے بھائیو آج مسلمانوں کا ایمان کہاں گیا؟ مسلمانوں کی توحید کہاں گئی؟ وہاں عمر خالی تورات کا ایک پیپر لا کر پڑھے، تورات کا صفحہ پر لا کر پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، حضور نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آتے، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آتے، ان کو بھی میرا امتی بن کر رہنا ہوتا، ان کی نبوت کو نہیں مانا جائے گا، موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنا ہے۔ اے نوجوانوں نبی کی اتباع کی طرف آ جاؤ، اے نوجوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ اس کی اطاعت، نبی کی اطاعت کے سوا ہمیں کسی کی اطاعت لازمی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کسی اور کی نہیں۔ کیونکہ میں آج کا مسلمان، آج کا نوجوان میرے بھائیو کتنے خانوں کا دیوانہ ہے، میرے بھائیو فلمی ایکٹروں کا دیوانہ ہے، ان کے بال دیکھو، ان کی داڑیاں مڑی ہوئی، میرے بھائیو ان کے بالوں کا رکھنے کا سٹائل دیکھو۔ انہوں نے نمونہ کسے بنایا؟ زانیوں کو۔ آج کا نوجوان نمونہ کسے بنا رہا ہے؟ زانیوں کو، ایکٹروں کو، فحاشوں کو، جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں۔
سیاست دانوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جو قدم قدم پر صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم نے نوجوانوں نے آئیڈیل بنایا ہے. آئیڈیل بناؤ تو کسے بناؤ، نمونہ بناؤ تو کسے بناؤ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناؤ. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. نبی کے جیسا اسوہ کوئی نہیں ہے، نبی کے جیسا نمونہ کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہم کو زندگی گزارنے کا. انما انا لکم بمنزلۃ الاب، اللہ کے نبی نے بمنزلۃ الوالد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. میں تمہارے لیے، اے امت مسلمہ، نبی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اے امت مسلمہ کے لوگوں، نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے روحانی باپ کی طرح ہوں. میرے بھائی، جب نبی کی بیوی ہمارے لیے ماں ہے، نبی کی بیوی جب ہمارے لیے ماں ہے، تو نبی کیا ہوئے؟ ہمارے روحانی باپ ہوئے. فرمایا کہ میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ کتنے پتھر سے تم کو استنجا کرنا ہے، کس سے استنجا نہیں کرنا ہے. ہر چیز، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، بیوی کے پاس جانے کا طریقہ، ہر طریقہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان صحیح معنی میں کتاب و سنت کے اتباع بن جائیں. دیکھتے ہیں اتنی جماعت ہے، 28 مسجدیں یہاں پر ہیں ماشاءاللہ. سننے میں آئی 28 مسجدیں. اگر 28 مسجد کے نوجوان مل کر پروگرام کریں، 28 مسجد کے جماعت اگر مل کر باقاعدہ پروگرام چلے، تو یہ مسجد ناکافی ہو جائے گی. ایسا جذبہ پیدا کریں، ایسا نہیں کہ 2 کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں، وہ نوجوان کر رہے ہیں، وہ کوئی 2-3 حرکت کر رہے ہیں. باقی نوجوان کہاں ہیں؟ باقی نوجوان کہاں ہے؟ دعوتی کام، دینی کام، استقامت کا یہ کام میرے بھائیو ایک ٹیم ورک ہے. سب کے سب مل کر جڑ کر میرے بھائی پورے جذبے کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ دین کا کام، توحید کا کام، ایمان کا کام، اللہ کے نبی کے اتباع کا کام اور زیادہ آگے بڑھے گا. میرے بھائیو، آپ ٹیم ورک کیجئے، نوجوان سب ایک ہو جا کر انشاءاللہ کام کیجئے. دیکھیے، منہج ہمارا ہمیشہ صحیح رہنا، کبھی بھی شرک سے کبھی بھی ہمیں مصالحت نہیں کر سکتے. نو کمپرومائز، کسی سے شرک سے کبھی کمپرومائز نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر آئے، ایسا کریں گے 1 سال تمہارے خدا کی ہم پرستش کر لیں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو. کافروں نے آ کر کہا 1 سال ہمارے بتوں کی آپ پوجا کیجئے اے محمد، 1 سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فوراً نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. توحید کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں، اللہ پر ایمان و اطاعت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں. اے مسلمانوں، تم اللہ کے ہو جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت اور بندگی کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نوجوان میرے بھائیو، سب سے پہلے توحید پرست بنے، سب سے پہلے توحید پرست بنے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے نجاشی کے دربار میں گئے، کیا بتایا؟ ہم کون ہیں کیا بتایا؟ اپنا منہج پیش کیا. کون؟ حضرت جعفر نے کہا انا کنا اذل قوم. بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں حضرت جعفر طیار، نجاشی بادشاہ، کرسچن بادشاہ، عیسائی بادشاہ، نجاشی کے سامنے کہتے ہیں ہم بڑی ذلیل قوم تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، رشتے توڑتے تھے، یتیم کا مال کھاتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، ہم ایسے برے عقیدے والے تھے. ہمارے درمیان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد نے ہمیں بتایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کسی طریقے سے مردار کا گوشت کھانا حرام ہے. رشتوں کو جوڑنے کی بات کہا، مظلوم کی مدد کرنے کی بات کہا، اور فرمایا کہ تم اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کو مضبوطی سے قائم رہنے کی، توحید پر چلنے کی دعوت دی. ہم نے اسے پکڑ لیا. اتنا خوش کہا کہ ذرا بتاؤ تمہارا طریقہ کیا ہے، تمہارا منہج کیا ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ تمہارا قرآن ہمارے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. کرسچن تھا، عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ مریم نازل ہوئی تھی. دیکھیں ایسا ہے نوجوان ایسے تھے. جعفر طیار جیسے نوجوان بنو جو دربار نجاشی میں میرے بھائی اللہ کی توحید کو پیش کیا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے کلمات اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو پیش کیا، حضور کے پیغام کو پیش کیا. کس کے؟ بادشاہ کے دربار میں. کیا کہا میرے بھائیو؟ کہا کچھ بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد جو لائے ہوئے قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. قرآن کی آیت سورہ مریم ایسا پڑھ کے سنایا، ایسا پڑھ کے سنایا. بادشاہ اپنا تخت تاج چھوڑ کر نیچے اترا اور ایک کاڑی اٹھا کے کہا تم نے جو کچھ کہا یہ کاڑی جس طریقے سے سچائی ہے اسی طریقے سے تمہارا کلام، اللہ کا یہ کلام جو محمد پر نازل ہوا ہے وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچا ہے. اے اہل حدیثو، تم کو توحید کے لیے اللہ نے برپا کیا ہے، تم کو توحید کے لیے نبی کی اطاعت کے لیے اللہ نے برپا کیا ہے، اور تم اللہ کی توحید کو ایسے پیش کرو، اللہ کی توحید کو تم سمجھنے والے. آج ہمارے نوجوان میرے بھائیو، آج ہمارے نوجوان ہمارے منہج کو بھول جا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان سب صحیح ہے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. عام باشد یا کبیٹ، ہر چھ آمد در گھسیٹ، عام باشد یا کبیٹ. میرے بھائی ہمارے نوجوان صحیح معنی میں اپنے منہج کو بھول جا رہے ہیں. اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ توحید. اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ جیسا دین کو سمجھے ویسا سمجھنے والے، ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں فرق نہیں کرنے، کمی بیشی نہیں کرنے والے اہل حدیث ہیں. جیسے نبی کی سنت ہم کو ملی ویسے ہی قبول کرنے والے، اور جیسے ہم کو نبی کا طریقہ ملا ویسے ہی قبول کرنے والے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ نبی کا طریقہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. لہٰذا میرے بھائیو، ہم تمام کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کو چلنا ہے. یاد رکھو، ایسے نوجوان بنو. اے نوجوانوں، ایسے نوجوان. کتنے نوجوان نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ٹائم ہے لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کو بہت ہی کم درجہ دیا ہے، نماز کو بالکل آسان سمجھ لیا ہے. جب تک سانس ہے تب تک نماز ہے، جب تک سانس ہے تب تک نماز ہے. نماز چھوڑنا میرے بھائیو سب سے بڑا گناہ ہے، نمازوں سے دوری. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان میرے بھائیو دوستی غلط ہے ہماری. کبوتر با کبوتر باز باباز. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا بولتے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ. دوستی اچھی کرو اچھے بنو گے، نمازیوں کے ساتھ رہو تو نمازی بنو گے، متقیوں کے ساتھ رہو تو متقی بنو گے، علم والوں کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو تو علم کی روشنی ملے گی. اگر آپ ان کو چھوڑ کر اوباش قسم کے لوگ، بے نمازی قسم کے لوگ، فحاش قسم کے لوگ، بد زبان قسم کے لوگ، زانی قسم کے لوگ، بد کردار قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ المرء مع دین خلیلہ فرمایا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کسی آدمی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو، کسی آدمی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو. دوست کیسے اخلاق کا رہتا ان میں ویسے اخلاق کا رہتا. لہٰذا دوستی صحیح کرو، اچھی دوستی نوجوانوں کو کرنا چاہیے. والدین کو نگاہ رکھنا ہے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا. ہمارا بیٹا نہیں، ہمارا بچہ ویسا نہیں. ہمارے والدین بڑے آدمی بہت پھچے ڈالنے کا آتے اپنی اولاد کو. ہمارا بچہ ویسا نہیں، ایسا نہیں کرتا. نہیں میرے بھائیوں، آدمی میرے بھائیوں جب زیادہ ساتھ میں رہتا ہے، دوستی میں رہتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کا اثر قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے دوستی کی مثال آپ نے بیان کرتے فرمایا کہ اچھوں کی دوستی عطر فروش کی جیسی ہے. عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو عطر کی خوشبو آئے گی. فرمایا عطر بیچنے والوں کے پاس بیٹھو، عطر نہیں بھی خریدو لیکن عطر کی خوشبو آ جائے گی. بھٹی آگ میں بھٹی میں کام کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ کچھ بھی خریدے بھی نہیں وہاں جا کر بیٹھیں گے تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے. نہیں، ویسا ہی بھٹی والا جیسا ہے، عطر بیچنے والا جیسا ہے. دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. اچھے دوست میں، برے دوست میں ایسا ہی فرق ہے. فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالی ہم تمام کو میرے بھائی ایسے نوجوان بننے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کے اندر آج کا زمانہ، اور ایک بات
اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے عورت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ میرے بعد عورت ہے۔ عورتوں کا فتنہ، سیل فون کا فتنہ، واٹس ایپ کی چیٹنگ کا فتنہ، فیس بک کی چیٹنگ کا فتنہ، رات کے اندھیروں میں چیٹنگ کا فتنہ، راتوں میں غلط قسم کی فحاشی کا فتنہ۔ میرے بھائیو کتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ اکبر۔ عورت کا فتنہ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے نام سے ہمارے نوجوان کالجوں میں، نوکریوں میں برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، برباد۔ ماں باپ کو نکاح کرنے کی بھی توفیق نہیں، جلدی کرو نکاح۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نوکری سے آدمی مالدار نہیں ہوتا، نکاح کرنے سے اللہ مالداری عطا فرماتا ہے۔ سمجھا؟ قرآن کے نقطے کو سمجھو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر آپ کے اندر غریبی ہے، آپ کے بچے کی نوکری کمزور ہے، نکاح کرو جلدی۔ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دینے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ آج دیکھو عورتوں کے پیچھے عشق بازی، ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ کس کا ویلنٹائن ڈے؟ یہ ہمارے نوجوان، ہمارے اہل حدیث نوجوان، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ برتھ ڈے کرنے والے نوجوان بھی ہیں۔ کیا ہمارا دوست کرتا مول صاحب باقاعدہ واٹس ایپ پہ رکھتے برتھ ڈے، باقاعدہ فیس بک میں رکھتے برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے، ہیپی ویلنٹائن ڈے باقاعدہ رکھا جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کس کا طریقہ؟ زانیوں کا طریقہ، انگریزوں کا طریقہ، تہذیب ان کی تہذیب، کن کا کلچر؟ میرے بھائی یورپ کا کلچر، گندے لوگوں کا کلچر، خنزیر کھانے والوں کا کلچر۔ ایسے کلچر کو آج ہمارے اہل حدیث نوجوان اپنائے ہوئے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں توبہ کیجئے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بنیے جیسے میرے بھائیوں ان تمام فتنہ، عورت کا فتنہ، صحبت کا فتنہ، میرے بھائی دوستی کا فتنہ، یہ تمام ایسے فتنے ہیں اور ایسے لوگوں سے دوستی جو بالکل منحج سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کو کوئی دین کا معلومات نہیں ہے، اسلام کے معلومات نہیں ہے، توحید کے معلومات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ بھی جاہل ہو جائیں گے، آپ بھی نادان ہو جائیں گے۔ علماء کی قدر کیجیے، علماء کا احترام کیجیے، علماء کے ساتھ رہیے۔ علماء کے ساتھ بیٹھنے سے ادب آتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے اخلاق آتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے کتاب و سنت کی تعلیم آتی ہے۔ آپ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء کے ساتھ رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، حضور کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا کہا؟ زنا کی اجازت مانگتا ہوا ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کا متوالا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جس سے زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیوی ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی۔ تیرے بہن کے ساتھ، تیرے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا جب تو اپنے گھر میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا تو دوسروں کے لیے تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو کیسے کرے گا؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سننے کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ حضور نے دعا فرمایا اللہم حسن فرجہ، اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو صاف فرما، اور فرمایا واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں یہ تمام جو فتنے ابھر رہے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں بچنا ہے، ان فتنوں سے ہمیں ہٹنا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو بچانا ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ یہی کتاب اللہ کا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج میرے بھائیوں یہ بڑے بڑے فتنے جو رونما ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو میرے بھائیوں اچک کر لے جا رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو ہمارے دین سے الگ کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو کتاب و سنت کی تعلیم سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ تمام ہوشیار رہیں، اللہ کی کتاب کو تھامے رہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیو تعلیمات کے اندر اپنی زندگی کو میرے بھائیو پوری طریقے سے اپنی زندگی میں اندر نبی کے طریقے کو آپ عمل کر لیجئے۔ اسی میں تمہاری خیر و بھلائی ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر، اللہ اکبر، یاد کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ احد کے میدان میں ان کی لاش، ان کی خبر ہم جب دیکھتے ہیں مدینے میں جا کر تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ کے نیچے دو خبریں ہیں، احد کے پہاڑ کے نیچے دو خبریں، ایک حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا، اور دوسرے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب ابن عمیر ایسے خوبصورت نوجوان، ایسے شکل والے، ایسے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کا چچا بڑا مالدار تھا، خوب کھلاتا تھا، قیمتی قیمتی کپڑے پہنتے تھے، قیمتی عطر لگاتے تھے، ان کی ایسی عطر، ایسی خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے جاتے تھے لوگ بولتے تھے اس گلی سے مصعب ابن عمیر گئے ہیں۔ اتنی خوشبو والے میرے بھائی، عطر لگانے والے، اتنا نفیس ریشم کا لباس پہننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، مسلمان ہو گئے۔ چچا کو معلوم ہوا، چچا اتنا مارا کسے؟ مصعب ابن عمیر کو۔ کیوں ایمان لائے، کیوں مسلمان ہوئے؟ اتنا مارا کہ جسم کے سارے کپڑے چھین لیا۔ ایک معمولی کمبل تھی، وہ کمبل دی گئی، وہ کمبل کو بھی ببول کے کانٹے لگا کر باہر نکلے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ساری دولت کو قربان کر دیا، سارے آرام کو قربان کر دیا، سارے عیش کو میں نے قربان کر دیا، میں صرف کلمے کی نعمت لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان جب ہو گئے، کیا مشکلیں آئیں؟ دولت گئی، آرام گیا، ریشم کے کپڑے گئے، خوشبو گئی۔ اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا، اللہ کے نبی سے دین سیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصعب، میں مدینے کی ہجرت سے پہلے تم کو مدینہ بھیجتا ہوں، تم جاؤ مدینے کو ہجرت کرو، مدینے میں جا کر گھر گھر میں جا کر قرآن سکھاؤ، گھر گھر میں جا کر دین کی دعوت کرو، دین کی دعوت و تبلیغ کرو۔ یہاں تک کہ مصعب بن عمیر مدینے کو گئے، کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ نبی مدینے کو جانے سے پہلے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پر مدینے کے بہت سارے انصار صحابہ مسلمان ہوئے۔ یہ نوجوان ہیں، ایسا نوجوان اگر آئے تو میرے بھائی معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، نوجوان پوری کایا پلٹ سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائی وہی مصعب بن عمیر جہاں دعوت تبلیغ فرمائی، احد کے میدان میں جنگ کرتے 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 شہید ہو گئے، کئی زخم ان کے جسم پر آئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر رو پڑے حضور۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کے نبی بے انتہا روئے، اے مصعب تیری زندگی کیا تھی؟ تو شہزادوں کی طرح تھا، پرنس کی طرح تھا، تیرا لباس کیا تھا، تیرا پہل چلنا کیا تھا، تیری خوشبو کیا تھی؟ آج تو کیسا ہے؟ ایک معمولی کمبل میں، میرے معمولی کمبل ان کی لائی گئی، وہ کمبل میں ان کو لپٹا گیا۔ کمبل جب لپٹا گیا تو پیر ڈھانپے جاتے تو سر باہر نکلتا، سر ڈھانپا جاتا تو پیر باہر نکل جاتے، کفنانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ ان کی کمبل جو پہن کر نکلے تھے چچا کے گھر سے، وہی کمبل میں لپیٹا گیا، خبر میں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی کے آنسو تھے۔ میرے بھائیوں، ایسے نوجوان، ان کی عبرتناک داستانیں، میرے بھائیوں اسلام میں ایسی داستانیں ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، ایسے نوجوانوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ کو نمونہ بناؤ، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نوجوانوں کو منہج کے ساتھ پوری طریقے سے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔